تمام احباب ذوق شوق و عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند شکر ہے۔ بتیس 28 گاڑی جن صاحب کی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا سائڈ پہ کر لیں، گاڑی دوسریوں کے لیے راستہ نہیں۔ 32 28 کار۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آنا سکے گی، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سی ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھانا سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لانا سکے گی۔ سبحان اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفاء امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ انتہائی نظریہ ساز عنوان کے تحت منعقد ہونے والی آج کی اس کانفرنس میں آپ حضرات مقتدر اکابر علماء کرام کے بیانات سماعت فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ 4:15 بجے تک آپ کا میرا یہ ساتھ رہے گا۔ احباب نے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ صرف عنوان نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اعلان ہے۔ عنوان رکھا شان رسول و آل رسول، کہ دو بڑے اعتراضات کا خاتمہ ایک ہی عنوان میں ہو گیا کہ الحمدللہ ہم نبی والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، زمانے کے ہر ایک ولی والے بھی ہیں۔ چونکہ اہل سنت ہیں، ہم خارجی بھی نہیں ہیں، رافضی بھی نہیں ہیں، کانے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں۔ جب اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو کسی کے دکھاوے کے لیے عقیدہ بناتے بھی کوئی نہیں، کسی کے ڈر سے اپنا عقیدہ چھپاتے بھی کوئی نہیں، چونکہ سنی ہیں اور زمانہ ٹھوک بجا کے دیکھ چکا ہے کہ الحمدللہ ہم ٹنا ٹن سنی ہیں۔ تو اگر میں بات کو ایسی کروں کہ جو میرا عقیدہ نہ ہو، بس ویسے اس کو خوش کرنے کے لیے رسول کی تعریف کروں یا آل رسول کے لیے عقیدہ میرا نہ ہونا، اس میں تو رب تعالیٰ اس 2 نمبری کے بدلے مجھے مرتے دم آمنہ کے لال کا کلمہ ہی نصیب نہ کرے۔ دوسرا، محبوب کی ذات، محبوب کی آل، محبوب کی جماعت کے بارے جو کہوں گا، اللہ کی توفیق سے آج بھی اس کا ثبوت دینے کو تیار ہوں، مرتے دم تک بھی اپنی بات کو پہرا دینے کو تیار ہوں۔ اس لیے کہ چونکہ ہم نے عقیدہ جو اپنا دنیا کے سامنے بیان کیا ہے،
کسی کے ڈر خوف خوشامد کی بنیاد پر نہیں. عقیدہ وہی ہے جو آمنہ کے لال مدنی کریم کے در سے چلا دیوبند تک پہنچا, دیوبند سے چلا تو یہاں تک پہنچا. جب بات رسول خدا کی آ جائے تو بعض لوگ دور دور رہنے کی بنیاد پہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایک ہی وقت میں ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے دو بھائیوں میں غلط فہمی پیدا کب ہوتی ہے؟ جب آپس میں ملنا چھوڑ. کسی نے کہا کہ تیرے بھائی نے تیرے بارے یہ بات کی, یہ بھائی سے تصدیق نہ کرے, دشمن کی زبان پہ اعتبار کرے. تو ایسے دو بھائی حقیقی ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا کیوں نہ ہو, تو ان کے معاملات کبھی سمجھ سکتے نہیں. اگر کسی کو وہ اپنا ہو, بیگانہ ہو, گورا ہو, کالا ہو, عالم ہو یا ذاکر ہو, جو بھی ہو, کسی قسم کا اعتراض جو ہو تو وہ آ کے سوال کرے, جواب دے. سوال بھی اس کے اپنے دل کا, جواب بھی اپنے دل ہی دل میں دے, تو معاملات کبھی ختم. کیونکہ عقیدہ جب بھی بنتا ہے, عقیدہ جب بھی بنتا ہے تو اقرار سے بنتا ہے, انکار سے الزام تو بنتا ہے, عقیدہ کبھی بھی نہیں بنتا. یعنی دو بھائی ہو بڑے سادہ سے مزاج کے, اور بدقسمتی سے کو دشمن ایسا کمینہ مل جائے تو دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ بیٹھتے بھی نہ دے. کیوں؟ چونکہ اس دشمن کو پتہ ہے جس دن یہ دونوں بھائی مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی اللہ کی ذات کو بے عیب مانتا ہے, میں بھی اللہ کی ذات کو بے عیب مانتا ہوں. جو اللہ کو بھولنے والا مانے وہ لعنتی نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. اس لیے دشمن ان دونوں بھائیوں کو ساتھ مل کے بیٹھنے دیتا نہیں, کہ جس دن دونوں ساتھ مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے, میں بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں. جو رسول خدا کے بعد اپنے اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائے وہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. اس لیے دشمن دونوں بھائیوں کو ساتھ مل کے بیٹھنے دیتا کہ جس دن دونوں بھائی مل کے ساتھ بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی پیغمبر کی ازواج کو اپنی ماں کہتا ہے, میں بھی نبی کی ازواج کو اپنی ماں کہتا ہوں. اور جو اپنی نمازوں میں پیغمبر کی بیویوں پر لعنت کرنا دین سمجھے, ایسا لعنتی نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. اس دشمن کو چونکہ پتا ہے جس دن دونوں بھائی مل کے ساتھ بیٹھ گئے تو معاملہ سارا کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی رسول خدا کی بیٹیاں 4 مانتا ہے, میں بھی پیغمبر کی بیٹیاں 4 مانتا ہوں. جو پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا باپ کسی اور کو بنائے, ایسے پھر باپ کی اولاد نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. اس لیے یہ دونوں بھائیوں کو مل کے بیٹھنے دیتا نہیں کہ تو بھی قرآن کو لاریب مانتا ہے, میں بھی قرآن کو لاریب مانتا ہوں. جو قرآن میں کمی بیشی کو مانے تو ایسا عیب والا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. یہ زمانہ جانتا ہے کہ جس دن دونوں بھائی ساتھ مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی پیغمبر کے روزے کو جنت مانتا ہے, میں بھی نبی کے روزے کو جنت مانتا ہوں. اور جو پیغمبر کے پہلوں میں سونے والوں کو جہنمی مانے, ایسا جہنمی نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. تو علاج تھا کیا کہ دونوں بھائی مل کے بیٹھتے, سوال کرتے, جواب دیتے. سوال مجھ سے کرتا, پیغمبر کی ذات کو مانتے کیسے؟ تو جواب میں دیتا, میں نبی کو نبی نہیں مانتا, سید الانبیاء مانتا ہوں. سوال یہ کرتا, رسول کو کیسا مانتے ہو؟ تو جواب میں دیتا, میں رسول کو رسول نہیں, میں اللہ کا رسول مانتا ہوں, رسول اللہ مانتا ہوں, اور رسول اللہ ہی نہیں, محمد رسول اللہ مانتا ہوں. اگر یہ سوال کرتا مجھ سے تو جواب لیتا کہ پیغمبر کی ذات کیسی ہے, نبی کی صفات کیسی ہے, نبی کا گھرانہ کیسا ہے, نبی کا یارانہ کیسا ہے, نبی کا در کیسا ہے, نبی کا گھر کیسا ہے, نبی کے نالین کیسے ہیں, نبی کے حسن و حسین کیسے ہیں. سوال یہ کرتا, جواب میں دیتا کہ پیغمبر کی معراج کی بلندی کیا ہے, نبی کی ذات کی رفعت کیا ہے. لیکن سوال کرے اپنے گھر میں, جواب بھی دی اپنے گھر میں, تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. تو اگر سوال کرنے والا کرتا کہ نہیں, ان کے نزدیک نہ جاتا, وجہ چونکہ دشمن نے کہا اوے نہیں بھاپی نہیں ہوئے, یہ اللہ کے نبی کی ذات کو نہیں مانتے اس کو. اب یہ بھولا بادشاہ ایسا ہے, میری سنتا کوئی نہیں, اس کی موڑتا کوئی.
نہیں، یہ اللہ کے نبی کی ذات کو نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات کو ہم یوں مانتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد تو سب سے اعلیٰ ہے، وہ کالی قبری والا ہے۔ لیکن نبی کی معراج کو نہیں مانتے۔ بھائی پیغمبر کی معراج کو مختصر ہم یوں مانیں، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ رسول خدا کی نعت نہیں پڑھتے، بھئی ہم تو محبوب پیغمبر کی نعت یوں پڑھے، امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ اگر تو بندہ کہلائے دیوبندی اور پیغمبر کی نعت نہ پڑھتا ہو تو ایسے لانتی بدبخت کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، ہوگا کوئی اور گھسا دیوبندیوں کی سب میں بیٹھا۔ کہلائے دیوبندی پیغمبر کی تعریف نہ کرے، پڑھ لے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے، دیوبندی کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہلانے کو کہلائے دیوبندی پیغمبر کی ذات کی تعریف اور توصیف سے سینے میں ٹھنڈک نہ پڑتی ہو، پڑھ لے درجے کا بے ایمان تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ دیوبندی تو وہ ہے تو آمنہ کے لال مدنی کریم کی شان میں 4 لائنوں کی ایسی نعت پڑھتے ہیں کہ محمود حسن دیوبندی نے کہا تھا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آمنہ کے لال کی یوں تعریف کرتا ہو وہ حقدار ہوتا ہے، غدار کبھی بھی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اس مجمع میں حافظ قرآن کتنے بھی؟ حافظ قرآن کون کون بھی یہاں پہ؟ چلیں ہاتھ آپ نے دیکھ لیے، چلو بڑے تو بڑے ہیں، اگر کوئی بچہ بھی حافظ قرآن ہے تو واللہ میں چلوڑ کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو چھوٹی سی قوم کے چھوٹے سے حافظ قرآن بچے کے پاؤں میں لگنے والی مٹی کے ذرے کے برابر بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ جب میں دنیا بھر کے وڈیروں کو حافظ قرآن جیسا نہیں سمجھتا تو صاحب قرآن جیسا کسی کو کیا سمجھتا؟ بھائی جب پیغمبر کی نبی صحابی نبی کے غلام بلال جیسا کسی کو نہیں سمجھتا تو آمنہ کے لال جیسا کسی کو کیا سمجھے؟ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ ہم سے پوچھ صحیح کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے نبی کو اپنا جیسا کہے، ہم ایسے لانتی بغیرت بے ایمان کی بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارا تو عقیدہ نظریہ یہ ہے اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کو اپنے جیسا نہیں کسی نبی جیسا نبی کہہ دے گا تو وہ بھی لانتی کافر ہو جائے گا کہ باقی نبی صرف نبی ہے، میرا نبی نبی ہی نہیں سید الانبیاء ہے، باقی صرف رسول ہے، میرا پیغمبر رسول ہی نہیں سید المرسلین ہے، باقی جو انبیاء ہیں سارے صفوں میں کھڑا ہوا اور میرا پیغمبر جو کھڑا ہوا وہ ایک اکیلا مصلی پہ کھڑا ہوا اور مصلی پہ کھڑا ہونے والا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صفوں والے سارے مل بھی جائیں تو مصلی والے سے بڑھ کر تو کیا برابر بھی کوئی نہیں۔ آدم کی الف سے عیسیٰ کی یہاں تک سوالہ انبیاء سارے مل بھی جائیں، میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کر تو کیا نبی کے برابر بھی کوئی۔ عقیدہ میرا بیان کرے کوئی اور تو معاملہ آپ میں تو دیوبندی ہے، بریلوی آل حدیث، اس کا صحت میں یہ بات نہیں نعت نبی کی یوں نہیں یوں پڑھنی چاہیے۔ چلو میں کرسی چھوڑ دو، وہ بھائی آئے اپنے عقیدے کے مطابق محبوب پیغمبر کی شان کو بیان کرے، جو کہہ سکتا ہے ایڑی چوٹی کا ٹل کا زور لگا کے محبوب کی شان میں کہے، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا اس پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے، بھولے بادشاہ تو بات سب سے آخر میں کرتا ہے۔ میں نے تو عقیدے کی ابتدا کی ہی یہی سے، جو مرضی کہو، اتنی سی گزارش ہے جب محبوب پیغمبر کی تعریف و توصیف کرو بس اس بات کا خیال رکھو کہ خدا کو خدا رہنے دو، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دو۔ ولی کو علی نہ بنا، علی کو نبی نہ بنا، نبی کو خدا نہ بنا، خدا خدا رہے، نبی نبی رہے، علی علی رہے، ولی ولی رہے، جھگڑا کس بات کا؟ وہ رسول خدا نے پوری کائنات میں سے نبی کا ساری کو دیکھا، نبی بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، صفات بھی اعلیٰ، گھرانہ بھی اعلیٰ، یارانہ بھی اعلیٰ، در بھی اعلیٰ، گھر بھی اعلیٰ، رسول پاک کی اولاد اعلیٰ، نبی پاک کا تبسم بھی اعلیٰ، تکلم بھی اعلیٰ، جلوت بھی اعلیٰ، خلوت بھی اعلیٰ، کمال بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، معیشت اعلیٰ، معاشرت اعلیٰ، پبلک زندگی بھی اعلیٰ، باہر کی زندگی بھی اعلیٰ، گھر کی زندگی اعلیٰ، نبی پاک کی آل بھی اعلیٰ، نبی کی جمال بھی جیسے پیغمبر کی ذات کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا ایسے پیغمبر کی آل کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ ہم
ہم نبی کی ذات کو مانے، نبی کی ٹوٹل صفات کو مانے، پیغمبر کی پوری جماعت کو مانے اور نبی کی آل کو مانے، تو 5 12 14 کو نہیں، آل ٹو آل کو مانے۔ کسے بھائی؟ ہم تفریق والے نہیں، تعظیم والے ہیں۔ ہم انتشار والے نہیں، ہم پیار والے ہیں۔ ہم تبرے والے نہیں، ہم تبلے والے ہیں۔ ہم دنیا میں نفرت نہیں، محبت بانٹتے رہے۔ نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، نبی کی آل بھی۔ اب آل سے مراد ہے کیا؟ جی بھائی، تو علماء امت نے 4 معنی لکھے آل کے۔ پہلی بات، آل سے مراد پیغمبر کی ازواج ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اگر کوئی پوچھے مولوی صاحب ڈنڈی نہ ماری، ہم کہتے ہیں حضور ہم عقیدے میں ڈنڈی مارتے کوئی نہیں، منکر کے سر میں ڈنڈا مارے بغیر چھوڑتے کوئی نہیں۔ پہلا ترجمہ نبی کی آل نہ کہا بھئی نبی کی ازواج، نبی کی بیٹی، تو پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے گھر میں وہ آنے والا جو آیا نا عرشوں سے، جو رب نے بھیجا تھا، کیوں؟ جا پیارے ابراہیم کو پیغام دے کر آ کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تمہیں بیٹا دینے کا۔ تمہیں بیٹا مانگا کس سے تھا؟ جی بھائی، مانگنا چاہیے کس سے ہے؟ بیٹا دیتا ہی کون ہے؟ دے کے لیتا کون ہے؟ وہ مولا، 4 ٹانگوں والا مولا نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 آپ کے داماد۔ جناب علی کے بیٹوں میں 5 سے اولاد چلی، 12 سے اولاد چلی ہی نہیں۔ آج شال موڑ کی چنیوڑ کی ملنگ بھی کہتی ہے اولاد نہیں ہوئی، دوپٹہ اٹھا کر لا مولا کے پیروں پہ ڈال دے، مولا بیٹا دے گا۔ یعنی ملنگنی کو پتہ نہ گیا کہ 4 ٹانگوں والا مولا بیٹا دیتا ہے۔ مولا علی کے بیٹوں کو پتہ نہیں لگا کہ مولا سے بیٹا لینا کیسے۔ 5 سے اولاد چلی، 12 سے اولاد، 12 سے اولاد نہیں۔ مولا کے پیروں پہ کپڑا نہ بھی ڈالو تو علم پہ پھولوں کی چادر چڑھا دو تب بھی بیٹا دیتا ہے۔ پہلے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لو علم کون سا۔ کیونکہ مولا حسین کے روزے پر کربلا میں آج بھی جو علم لگا ہے اس کا رنگ سرخ ہے، تو سونا تیرا کاڑا کیوں؟ اس کے کونے 4 ہیں، تیرے کونے 3 ہیں۔ پہلے فیصلہ یہ کر کہ ہم نے کبھی بھائی ماننا علم کون سا ہے، سادات والا یا خیمہ سادات والا؟ جی بھائی، جی بھائی، سادات والا علم جو کربلا کی دھرتی پہ لگا وہ سرخ تیرا کالا کیوں ہے؟ یعنی تجھے اہل بیت والا علم بھی پسند نہیں، اہل بیت والا علم بھی پسند نہیں، اہل بیت کے نام بھی پسند نہیں، اہل بیت کے امام بھی پسند نہیں، اہل بیت کا انداز بھی پسند نہیں، اہل بیت والی نماز بھی پسند نہیں۔ نماز آپ نے پڑھنے میں شوہر کی جی، تو ابھی کون سی پڑھیں گے بعد میں جی؟ اسی مجمع میں وہ 2-4 اپنے موسیقی کو تلاش کی، مسجد کی چھت پر چڑھا دیا۔ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے خوب کان لگا لگا کے سنیں کہ اذان ابھی تھوڑی دیر بعد جو آئے گی تو اصل کی اذان ہوگی، کہاں کہاں سے آئے گی۔ اگر 3:45 بجے آئے تو اہل حدیثوں کی، 4 کے لگ بھگ جو آئے صلاۃ و سلام کے ساتھ تو بریلویوں کی ہے، بغیر صلاۃ و سلام کے تو دیوبندیوں کی ہے۔ کسی چوتھے گھر سے آئی کیوں؟ کیونکہ جہاں پر اذان کو نہیں وہاں پر نماز کو نہیں، وہاں پہ نماز۔ اور اعتراض کیا ہے؟ جامی نہ رک جامی سورج دال ملنگ بھی سوڑتا جا، آج نہ روکیوں تو قسم خدا دی پھیر فلک تے نامے دا پتر ملنگ نہیں دا جھیڑے اسمان دا سورج دا لے والے۔ پوچھا ہوا کیا تھا؟ کہتا علی کی جھولی میں اللہ کے نبی سو رہے تھے، شام کا سورج ڈوبنے لگا، جناب علی نے کہا یا رسول اللہ اٹھئے سورج کو لوٹائیے، علی نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم کہتے حضور ہم تو منکر کوئی نہیں، ہم تو نبی کو بھی مانے، آل نبی کو بھی مانے، نبی کو بھی مانے، علی کو مانے، نبی کا معجزہ مانے، علی کی کرامت مانے۔ قدرت خدا کی ہاتھ نبی کا تو اسے معجزہ کہتے ہیں، قدرت خدا کی ہاتھ تو ولی کا تو اسے بے کرامت کہتے ہیں۔ نبی جب معجزہ دکھاتا ہے تو امت کا ایمان بنانے کے لیے، اور ولی جب کرامت دکھاتا ہے تو امت کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم معجزے میں بھی قائل ہیں، کرامت میں بھی قائل ہیں۔ جو معجزہ نہ مانے وہ بھی پکا ٹھکا لانتی، جو کرامت کو نہ مانے تو وہ بھی پکا ٹھکا لانتی۔ ہمیں تو اعتراض کوئی نہیں،
ہمیں تو اعتراض اب پوچھنا اتنا سا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے انگلی اٹھائی سورج لوٹا تو علی سے پوچھا علی نماز کون سی پڑھنی تیری اپنی کتابوں میں لکھا معجزۃ شمس کے آقا کی انگلی سے سورج لوٹا کیسے تو اللہ کے نے پوچھا علی نماز کون سی پڑھنی ہے سارے جھگڑے ختم فیصلہ یہی بتا جیسے آپ لوگ ٹانگ دکھائی نہیں ہے کیا بھائی بات پکی ٹھکی فیصلہ یہیں پہ اگر علی نے کہو آقا میں نے ظہرین پڑھنی ہے تو علی تیرا علی نے کہو آقا میں نے عصر پڑھنی ہے تو پھر علی نے چونکہ تیرے ہاں عصر کوئی نہیں میرے ہاں ظہرین کوئی نہیں علی پڑھے ظہرین تو علی تیرا تو علی کا علی پڑھے عصر تو علی میرا میں علی کا علامہ جھنڈیر صاحب کو ارشاد فرمائے قرآن پاک میں ایک سورت ایسی ہے جس سورت کا نام ہے سورت الحسین کیا نام بھائی ایک صحابہ نے پوچھا مولا قرآن پاک میں 114 سورت ہیں سورت الحسین تو ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھی پھر یہ وہابیہ نام ہٹا چھوڑا نام تھا کیا سورت الحسین اب کیا رکھا سورت العصر جس میں اللہ نے قسم اٹھائی والعصر مجھے قسم ہے عصر کی نماز کی بقول علامہ جھنڈیر صاحب کے جو 2021 کے پیور لیدر کے بنے ہوئے مفسر قرآن مارکیٹ میں تشریف تو کسی نے پوچھا اللہ نے اس میں عصر کی قسم کیوں اٹھائی کہ رب نے کہا والعصر مجھے قسم ہے کربلا کی دھرتی پر حسین کی پڑھے جانے والی آخری نماز کے سجدوں کی جو نماز تھی عصر کی نماز کی ہم کہتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ یوں چٹکیوں میں مولا تو نے حل کر دیا کیا کہ حسین ابن علی نے کربلا کی دھرتی پر جو آخری نماز پڑھی وہ کون سی عصر تیرے پاس ہے کہ حسین تجھے نام بھی پسند نہیں کام بھی پسند نہیں امام بھی پسند نہیں پیغام بھی پسند نہیں انداز بھی پسند نہیں نماز بھی پسند نہیں تمہیں اماموں کا رواج بھی پسند نہیں سماج بھی پسند نہیں تو تب بھی حسین میں سب کچھ مانوں تو میرے یتیمی کیسے ہو گئے پیغمبر کی آل جیسی آل بھی کوئی نہیں تو نبی کی ازواج جیسی ازواج بھی آنے والا فرشتہ ہے کیا کہا اللہ نے فیصلہ کر لیا اللہ تمہیں بیٹا دے گا کہا کر جب جناب ابراہیم اور ابراہیم کی گھر والی عمر کے اس انتہا کو پہنچ چکے تھے جہاں پر میڈیکل رپورٹیں علاقے والے بھی کہہ رہے نہیں اور پتر کوئی نہیں مل رہا جب سب نے کہا نہیں رب نے کہا ہاں میں دوں گا سب نے کہا ممکن ہی کوئی نہیں رب نے کہا نہ ممکن کا ممکن بنانا مسئلہ ہی کوئی رب نے کہا دوں گا پس ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی ہوئی آئیں سر اپنے کو پیٹ لیا ماتم کرنا چاہیے بیٹوں کے پیدا ہونے پر ماتم نہیں ہوتا جی بھائی بیٹوں کے پیدا ہونے پر تعجب ہوتا ہے اس عمر میں کیسے ملے گا تو ہاتھ تعجب کی بنیاد پہ یہاں پر مارا کیا اس عمر میں بیٹا کیسے ملے گا کہ رب نے جو فیصلہ ہے اگر ملنے کی امید نہ ہو تعجب کی بنیاد پہ تو اللہ دینا چاہیے تو تعجب کی بنیاد پہ ہاتھ یہاں پر مارا جاتا لیکن ملنے کی امید بالکل نہ ہو دینے والے زبردستی دے دیں اور ڈر یہ ہو کہ بے فارم میں نام کوئی اور ہوگا ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا تو نام کوئی اور نکلے گا پھر ہاتھ یہاں پر مارا جاتا ہے آنے والے فرشتے نے کہا اللہ بیٹا دے گا اے ابراہیم کے اہل بیت تم پہ خدا کی طرف سے سلام پہنچے جب فرشتے نے کہا تھا اے ابراہیم کے اہل بیت دروازہ بجا کے سیدھا اندر جا کے جی بھائی دروازہ بجا کے کیوں بھلے نوری ہی کیوں نہ ہو بھلے نوری ہی کیوں نہ ہو لیکن جب بھی جائے دروازہ بجا کے جائے ہمارے ہاں پیر نام کڑا پڑتا صحیح اب پیر مرد ہو تو پردہ ہوتا ہے نہ مرد ہو پھر خیر سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی نبی نہ ہے پردہ کرو پر میں اس کی آنکھیں کوئی نہیں تیری تو آنکھیں سلامت ہے نا اے ابراہیم کے حال بیت جب فرشتے نے کہا تھا ابراہیم کے حال بیت تو گھر میں جناب ابراہیم کی اولاد کتنی تھی بھائی
بیٹے بیٹیاں داماد نواسے، تو اہل بیت کس سے کہا تھا؟ گھر والی سے۔ تو مسئلہ کلیل ہو گیا کہ نوریوں کا آسمانی کا قرآنی مزاج یہ ہے کہ ابراہیم کی گھر والی ابراہیم کا اہل بیت ہے، تو محمد عربی کی گھر والیاں محمد عربی کا اہل بیت ہے۔ نوری نہ کل اس کے انکاری تھے، نوری نہ آج اس کے انکاری ہے۔ ناری کو کل بھی تسلیم کوئی نہ تھا، ناری کو آج بھی تسلیم کوئی نہ تھا۔ یہ بھی اہل بیت ہے، اور جن کو اللہ کے نبی نے اپنی چادر کے نیچے بٹھایا، جناب علی کو دائیں جانب، سیدہ فاطمہ کو بائیں جانب، حسن حسین کو گود میں پھر کا مولا، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ ان کو بھی سلام کرنے والے، ہم ان کو بھی، انہیں قرآن نے بنایا، انہیں نبی نے بنوایا، وہ قرآنی اہل بیت، یہ حدیثی اہل بیت۔ جو ان کو نہ مانے وہ پکا ٹھکا رافضی، جو ان کو نہ مانے وہ پکا ٹھکا خارجی، جو ان کا انکار کرے وہ بھی لعنتی، جو ان کا انکار کرے وہ بھی لعنتی۔ یہ جو اولاد رسول پیغمبر کی چادر کے نیچے آ گئے، ہمت کر کے بات، جب نبی پاک نے بیٹی کو، داماد کو، نواسوں کو جھولی کے نیچے بٹھایا، چادر کے نیچے بٹھایا، اس کہتے ہیں حدیث قصہ، چادر والی حدیث۔ تو گھر تو سیدہ ام سلمہ کا تھا، ام سلمہ کا تھا۔ رسول پاک اس محبت کے منظر کو دیکھ کے چھپانے والی نہیں، زمانے کو بتانے والی کون ہے کہ آج مولوی بھی بولے، ذاکر بھی بولے، مسجد والے بھی بولے، امام باڑے والے بھی بولے، علی اہل بیت، زہرا اہل بیت، حسن اہل بیت، حسین اہل بیت، دنیا بھر کے لوگوں بتاؤ کہ علی اہل بیت ہے، دلیل کیا ہے؟ حدیث قصہ ہے۔ اما فاطمہ اہل بیت میں ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ حدیث قصہ ہے۔ حسن حسین اہل بیت میں ہے، دلیل کیا ہے؟ حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ کہ رسول خدا نے چادر کے نیچے بٹھا کے اعلان کیا تھا، ہمت کر کے بتاؤ، گھر بھی نبی کا، در بھی نبی کا، آنگن نبی کا، صحن نبی کا، بیان نبی کا، پیار نبی کا، قول نبی کا۔ اس منظر کو دیکھ کے چھپانے والی نہیں، زمانے بھر کو بتانے والی کون ہے؟ اسی کو مومنوں کی ماں صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، اسی کو عائشہ، اسی کو عائشہ۔ اچھا ایک بات بتائیں، مولانا عطا المنان صاحب تشریف لے جائیں، اگر دوران تقریر انہوں نے کسی کا نام لیا کہ فلاں کون کا فلاں بندہ، تو آپ کو شاہ صاحب سے محبت تو ویسی ہوگی، تو محبت کچھ اور بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ کیوں یہ میرے خاندان کے فلاں بندے کا نام لیا؟ دنیا جس کی تعریف کرتی ہے، تعریف کرنے والے سے محبت بس ایک مخلوق ہے اللہ کی دھرتی، تھی کسی اور سیارے کی، ادھر زمین پر ہے۔ حسن و حسین نبی کے کاندھے پر بیٹھے، راوی کون؟ عبداللہ بن عمر ہے، اما عائشہ ہے۔ پاک پیغمبر کی آگ، یعنی جناب علی، جناب زہرا، جناب حسن، جناب حسین، ان تمام کے فضائل پر حدیثیں جمع کی چار لوگوں نے، موسوعہ اہل بیت۔ اہل بیت کی شان میں کتنی حدیثیں پیغمبر کی ذات کی ہیں؟ دنیا بھر کا وہ بندہ، وہ یہاں کا ہو یا تہران کا، آیت اللہ ہو یا لعنت اللہ، کوئی بھی نبی پاک کے گھرانے میں پنجتن کی شان کو ایک حدیث ایسی دکھا دے جو حدیث رسول کی ہو اور بیان صحابہ کے علاوہ کسی اور نے کی۔ سیدہ فاطمہ کی شان میں سین شین کی کتابوں میں جتنی حدیثیں ہیں، ان میں 80% حدیثیں وہ ہیں جو بیان رسول کا ہے، شان بطول کی ہے، لیکن امت تک پہنچانے والی وہ ماں مومنوں کی عائشہ صدیقہ ہے۔ زمانہ جانتا ہے کتاب سچی تبھی ہوگی جب قاتل کو سچا مانو گے، روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا مانو گے، حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو سچا مانو گے، گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا مانو گے۔ دنیا بھر کے لوگوں بتاؤ کہ شان بطول رسول خدا سے سنت چھپایا نہیں، زمانے کو بتایا کس نے ہے؟ وہ ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ اہل بیت کی شان میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے کون ہیں؟ جناب ابو ہریرہ۔ اور ابو ہریرہ تو پیسے لے کے فصلہ لفظیان بیان کر چھوڑا۔ آپ بتا جو بندہ پیاس کے بارے حدیث بنا کے پھر آگے بیان کرتا ہو، تو جناب علی نے کتنے پیسے دیے تھے ابو ہریرہ کو ہمارے گھرانے کی تعریف؟ یہ بھائی
یا تو ایک بات ماننی پڑے گی کہ پنجتن کی شان میں نبی کی حدیث کوئی ساری ابو ہریرہ نے پیسے لے لے کر گھڑی ہے، تو گھڑوائی کس نے ہے؟ اگر گھڑوائی نبی کے صحابہ نے علی کی شان میں ہے تو پھر ماننا پڑے صحابہ کو علی سے محبت تھی، دشمنی کو نہیں۔ اگر یہ گھڑوائی خود جناب علی نے ہے تو علی کا کردار باقی کیا رہے گا، علی کا ایمان باقی کیا رہے گا؟ شان اہل بیت کی بیان کرنے والے کون؟ جناب سیدنا ابو ہریرہ۔ کون؟ کیسے؟ حدیث پیغمبر کی آل کے بارے میں۔ شان پیغمبر کی آل کے بارے میں حدیث کیسے؟ حسن و حسین کو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب پلایا، کیا اپنی زبان چوسائی؟ تو جناب حسن و حسین رسول پاک کے لعاب کو چوسا۔ زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو کہ نبی پاک نے حسن و حسین کو اپنا لعاب چوسایا تھا تو دیکھنے والا کون تھا، بتانے والا کون تھا؟ راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ۔ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پر تھا، سیدہ فاطمہ بھی سفر پر تھا، حسن و حسین کو بھوک لگی، دونوں بچے رونے لگے، تو دونوں بچوں کا رونا دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا زہرا معلوم ہے بچے تیرے روتے ہیں، دل خدا کے نبی کا دکھتا ہے۔ حسن و حسین کی تکلیف پر پیغمبر کا دل دکھتا ہے۔ الفاظ نبی کے ہیں، پہنچانے والے کون؟ صحابی رسول خدا کے۔ تو رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ نبی پاک کی بیٹی نے دونوں بچے نبی پاک کی جھولی میں، اللہ کے نبی نے دونوں بچوں کے منہ میں اپنی زبان ڈالی، دونوں بچوں نے رسول پاک کی زبان کو یوں چوسا جیسے دعوت ولیمہ کے موقع پر چھوارا، نکاح والا کھجور کا چھوارا کھانے کے بعد مولوی گٹھلی کو چوستے رہتے ہیں۔ اتنا چوسا دونوں کا پیٹ بھر گیا، دونوں کا، یعنی یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ساری امت کو نبی نے قرآن پڑھایا ہے، حسن و حسین کو نبی نے قرآن چسایا ہے۔ دونوں بیٹوں کا پیٹ بھر گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نواسوں کو چومتے بھی ہیں، نواسوں کو سونگتے بھی ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اولاد تو ہماری بھی ہے، ہم اولاد کو چومتے ہیں، سونگنے والا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا کے نبی ارشاد فرمائے جس کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہو، نبی ان کے وجود کو کیوں نہ سمجھے؟ اگر کوئی کہے کہ وجود سے خوشبو آتی کیسی ہے؟ پیغمبر کا صحابی ہے، چار اس کی بیویاں، ایک دن چاروں سوق نے ملی، چاروں نے پکڑا اپنے شوہر کو، ایک بات بتا تیرے وجود سے آنے والی خوشبو کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے عرب و عجم کی بڑی خوشبویں استعمال کی، آج چاروں اس نتیجے پر پہنچی، تو بھی جیتا، خوشبو جیتی۔ لیکن اتنی مہربانی کر پاتا تو صحیح خوشبو منگاتا کہاں سے ہے، لگاتا کہاں سے؟ تو پیغمبر کے صحابی نے کہا سنو اللہ تمہیں اگلے سلیم عطا کرے، میں نے خوشبو کبھی لگائی ہی نہیں۔ تو کہا پھر وجود سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہ گرمی کا موسم تھا، جسم کے گرمی دانے پھوڑے پھر سے نکلے، میں رسول پاک کی بارگاہ میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں مریض مدینہ، اب طبیب مدینہ، کچھ میرا علاج تو کیجئے۔ تو خدا کے رسول مدنی کریم نے ملم دوائی اٹھا کر نہیں بلکہ آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی برابر لعاب لیا، صحابی کی پیٹھ پر لگا دیا۔ پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں کہ رسول خدا کا ایک انگلی برابر لعاب دہن میری پیٹھ پر لگا، بدبو بھی چلی گئی، بیماری بھی چلی گئی۔ مدینہ کے وڈیروں سے میں نہیں پوچھتا کہ خوشبو کہاں سے منگاتے ہو، مدینہ کے وڈیرے مجھ غریب سے پوچھتے ہیں خوشبو منگاتا کہاں سے ہے، لگاتا کہاں سے؟ ایک انگلی برابر لعاب دہن صحابی کی پیٹھ پر لگ جائے، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ بیت، نعرہ تکبیر، ایک انگلی برابر لعاب دہن صحابی کی پیٹھ پر لگ جائے، زمانے بھر کی خوشبویں اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ تو جنہوں نے پیٹ بھر کر خدا کے رسول کا لعاب چوسا، اس حسن و حسین کے وجود کی خوشبو کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں انوکھا ترین فرقہ منکرین اصحاب رسول کا ہے، جو کسی کے بھائی کی تعریف کرے، اولاد کی تعریف کرے، استاد کی تعریف کرے، پیر کی تعریف کرے، گھرانے یارانے کی تعریف کرے، ہماری اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور نبی کے وہ صحابہ جو آل محمد کی تعریف کرے،
ان بدبختوں کی ان سے دشمنی اور بڑھ جاتی ہے. اگر صحابہ ہی جھوٹے تو حدیث سچی کیسے؟ راوی ہی جھوٹے روایت سچی کیسے؟ گواہ ہی جھوٹے گواہ سچے کیسے؟ بھائی کاتب ہی جھوٹا تو کتاب سچی کیسے؟ آپ کو ایک حدیث دکھاؤ، ہماری کتابوں میں نہیں، تمہاری اپنی وہ کتابیں موسوعہ اہل بیت کے نام پہ، جن میں اہل بیت کی شان میں ہمارے ہونے والی تمام احادیث کو جمع کیے. کو ایک حدیث ایسی دکھاؤ کہ حدیث تو نبی پاک کے الفاظ ہو، شان اہل بیت کی ہو اور بیان صحابہ سے ہٹ کر کسی اور نے کی. تو ایک بھی نہیں. لیکن آج وہ طبقہ آج اس طبقے کا اعتراض کیا ہے؟ جی نعوذ باللہ جو اہل سنت ہے یہ رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو نہیں مانتے. تو یاد رکھیے آل سے مراد 4 طبقات ہیں. کون؟ پہلا طبقہ پیغمبر کی ازواج، نبی کی بنات، نبی کی بیٹی. دوسرا طبقہ کون سا؟ جن پہ اللہ کے نبی نے صدقے کو حرام کرا دیا. وہ اولاد علی ہو تب بھی، اولاد جعفر ہو تب بھی، اولاد عقیل ہو تب بھی، اولاد عباس ہو. ہم نے سب کو مانا. ہم نے اولاد علی کو بھی مانا، فاطمی اولاد کو بھی مانا، غیر فاطمی اولاد کو بھی مانا، علویوں کو بھی مانا، سادات کو بھی مانا. اور ہم نے سادات کو مانا کیسے؟ ہم نے پیغمبر کے اصحاب کو مانا تو اعمال کو نہیں دیکھا، نسبت رسول کو دیکھا. ہم نے سادات کو مانا تو اس کے اعمال کو نہیں، نسبت بطول کو دیکھا. اگر آج کو سوال یہ کرے جی فلاں سید ہے کردار ٹھیک نہیں، تو بھئی کردار دیکھ کے ہم نے سید کو سید مانا ہی کر ہے. ہم نے تو خون بطول کو دیکھا ہے. اگر اعمال ٹھیک نہیں اس سید کا ادب و احترام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کے بارے جواب کیا ہے کہ بعض دفعہ چھپائی ہوتی ہے قرآن پاک کی، ڈبل چھپائی ہو جائے، ایک ہی صفحے پر زبر زیر کا فرق لگ جائے، ایسے صفحے کو پڑھا تو نہیں جائے گا لیکن پھینکا بھی نہیں جائے گا. کبھی اگر سید کے اعمال ٹھیک نہیں اس کی اتباع تو نہیں کی جائے گی لیکن بے ادبی بھی. لیکن سید نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہو، وہ کالا بن جائے، کالا بن جائے، قادیان والا بن جائے، ایران والا بن جائے تو ایسے سید کو سلام بھی مڑ کر نہیں کریں گے. اعمال میں کمزوری ہے تو سید کے احترام کو چھوڑیں گے کوئی نہیں، عقیدہ بدل لے تو سلام کریں گے بھی کوئی نہیں. چونکہ ہم نے اصحاب کو مانا تو نسبت رسول کی وجہ سے، سادات کو مانا تو نسبت بطول کی وجہ سے. یہ اعتراض کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے سید جو ہے سنی جو ہے، اچھا یہ آل کا پہلا درجہ نبی کی ازواج، نبی کی بیٹی. دوسرا جن پہ اللہ کے نبی نے صدقے کو حرام قرار دیا. اور صدقے کو حرام نبی نے دیا کیسے؟ سیدنا حسن متواضع، سیدنا حضرت حسن نے صدقے کی ایک کھجور کھا لی. صدقے کی کھجور کھا لی. اللہ کے نبی نے انگلی ڈال کے کھجور نہیں کھا. اتر نہیں. کیوں؟ سیدوں کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. تو جو آج ویگنوں میں شالیمار کی بسوں میں چڑھ کے صدقہ مانگے تو پکا پکڑا ہے سید ہے. یعنی یہ خدا ساختہ نہیں ہے، خود ساختہ ہے. جن پہ صدقہ حرام قرار دیا وہ بھی آل میں شامل. حسن مجتبیٰ نے کھجور جو کھائی تو نبی پاک نے انگلی ڈال کے. مولا حسین نے سر کیوں کٹوایا؟ نانا سے وعدہ کیا تھا. حسین نے 72 کٹوا دیے لیکن وعدے کو جھوٹا. وہ جو نانا نے وعدہ نواسے بڑے حسن مجتبیٰ کو یاد کروایا صدقہ نہیں کھانا، حرام مال نہیں کھانا، تو کیا حسن مجتبیٰ بھول گئے تھے؟ جی بھائی جب سبق حسن مجتبیٰ کو پڑھایا تھا تو مولا حسین پاس ہی تھے، کہیں باہر نہیں تھے. تو کہ مولا حسین کو یہ وعدہ یاد نہیں تھا کہ بھائی حاکم میں وقت غلط ہو تو اسے مال لے کر کھانا نہیں. لیکن یہاں تو منظر یہ دیکھے کہ 10 سال تک حضرت حسن مجتبیٰ، 20 سال تک حسین ابن علی، 20 لاکھ درہم تک حضرت امیر معاویہ نے حسن مجتبیٰ کو الگ دیے، حسین ابن علی کو الگ دیے. نہ حسن نے واپس لوٹائے نہ حسین نے واپس لوٹائے، نہ حسن نے انکار کیا نہ حسین نے انکار کیا. ان کا لینا بتاتا ہے کہ امیر معاویہ کا نظام بھی ٹھیک ہے، مقام بھی ٹھیک ہے. رسول ایک کھجور تو نہ کھانے دے اور 20 لاکھ کا پرمٹ بنا کے دیکھو کھا لینا. ایسا نہیں.
نبی کی ازواج، نبی کی بنات، یہ بھی آل رسول میں شامل ہیں. جن پہ صدقے کو حرام قرار دی گئی، یہ بھی آل رسول میں شامل ہیں. اور قیامت تک امت کے افراد وہ بھی آل رسول میں شامل ہیں. اور وہ افراد جو اس امت کے اولیاء ہیں وہ بھی آل رسول میں شامل ہیں. یار لوگ نہیں، ان سب کو چھوڑیے، آل رسول میں صرف 4 شامل ہیں. چلو ان 4 کی بات کر لیتے ہیں. ان 4 میں کون ہے؟ جناب علی ہیں، جناب زہرا ہیں، جناب حسن ہیں، جناب حسین ابن علی ہیں. ان 4 سے تو نے کیا لیا؟ ان 4 سے میں نے کیا لیا؟ دعویٰ تیرا کیا ہے؟ نہیں سنی پینٹر کو نہیں مانتے. جب پینٹر بنے کیسے؟ نبی کی چادر کے نیچے آگے ایسا نہیں. تو چادر والا مرحلہ دیکھ کے امت کو بتانے والا کون ہے؟ وہ ماں مومنوں کی بیٹی صدیق اکبر کی زوجہ رسول خدا کی جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ ہے. تو پینٹر کو پینٹر وہی مانے گا جو حدیث کو مانے گا، حدیث کو وہی مانے گا جو بیان کرنے والے کو مانے گا، بیان کرنے والے کو میں انکار کرتا کوئی نہیں ہوں، تو ماں ماننے کا اقرار کرتا. آج جو کہے نہیں میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، تو تجھ سے منواتا کون ہے؟ اللہ نے عائشہ کو ماں مومنوں کی بنایا ہے، کافروں کی نہ قلب بنایا تھا نہ آل بنایا ہے. ایک اور باگڑ بلّہ اٹھا گلگت کی سرزمین کے لیے. نہیں میں ابو بکر کو نہیں مانتا. تو بھوتنے کے بچوں تمہیں کون مانتا؟ ابو بکر صدیق کا ایمان اللہ نے زمانے میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں. ایسا ایمان ابو بکر صدیق کا مانو گے تو مومن کہلاؤ گے، انکار کرو گے تو فارغ ہو جاؤ گے. نہیں پینٹن سے آپ نے کیا لیا؟ آپ تو اہل بیت کو نہیں مانتے. جب پینٹن میں ہے کون؟ جناب علی، جناب زہرا، جناب حسن، جناب حسین. اعتراض آپ نے سیدوں کو پیر نہیں مانا کیونکہ آپ کا بچہ کہتا ہے میرے پیر صحابہ، میرے پیر صحابہ، میرے پیر صحابہ. صحابہ کہتے کہ جب یہ تیری مرضی ہے تو علی کو صحابی نہ مانے میں کیسے منواؤں؟ تو اماں زہرا کو صحابی نہ مانے میں کیسے منواؤں؟ تو جناب حسن و حسین کو صحابی نہ مانے میں کیسے منواؤں؟ ہمارے نزدیک تو کائنات میں انبیاء کے مقام کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ مقام صحابیت. ہم تو سب سے بڑا ٹائٹل علی کو بھی دیں، اولاد علی کو بھی دیں، تجھے برداشت کوئی میں کیسے منواؤں؟ ہم تو صحابیوں سے مانتے ہیں. ایک نگاہ محبت کے ساتھ جو آملہ کے لال کا دیدار کرا. کتنا؟ 23 سال نہیں، 13 سال نہیں، 10 مہینے نہیں، 10 ہفتے نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 10 منٹ بھی نہیں، 10 سیکنڈ بھی نہیں، ایک لمحہ. جس نے دیکھا محمد مصطفیٰ کو ایمان کی حالت، اس کا مقام ہمارے ہاں کیا ہے؟ اللہ کی دھرتی پر موجودہ دور میں 1 ارب 80 کروڑ مسلمان آباد ہیں. یہ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان تیرے میرے جیسے نہ ہو. یہ سارے کے سارے زمانے کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، پیران پیر بن جائیں، احمد بن حنبل بن جائیں، امام شافعی، امام مالک بن جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بن جائیں، اور 1000 سال کی پوری زندگی اس بیت اللہ میں گزار دیں جہاں پہ 1 کا بدلہ 1 لاکھ کا ملتا ہے. امت کی ساری نیکیاں ایک طرف، علی کے لال حسین کی وہ ایک نظر کے آنکھ حسین کی تھی، چہرہ حسین کے نام کا تھا. اس کا مقابلہ کوئی واللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ باوضو بیٹھا ہوں، مسجد بیٹھا ہوں، قبلہ رخ ہو کہتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ. نبی کے لال حسین ابن علی کی ایک نظر زمانے کے سارے امتی مل جائیں، بیت اللہ میں 1000 سال سجدے میں گزار دے، تب بھی نکاح کا مقابلہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور تیرا عقیدہ کیا ہے؟ 80 پلس جانتے نا بھائی؟ ہاں چل کچھ سمجھ جائیں گے، جو نہیں سمجھے تو سمجھنے والوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کے سمجھ جائیں. جو بندہ 80 پلس معاملہ کرے ایک مرتبہ، اس کا درجہ حسین ابن علی کا. تیرے نزدیک ایسا کرنے سے حسین بنتا ہے، ہمارا عقیدہ حسین بنتا نہیں، خدا بناتا ہے. تو ہے کہ جو یہ کام 1 مرتبہ کرو تو مولا حسین کا درجہ 2 مرتبہ کرو، مولا حسن کا درجہ 3 مرتبہ کرو، تو جناب علی کا درجہ 4 مرتبہ کرو تو مولا امام الانبیاء کا درجہ. تو ایک چھکا اور لگاؤ، خدا تو بن بیٹھو کم از کم. یہ تمہاری بدماشی ہے، یہ ہماری شریعت.
زمانے کے سارے ولی مل جائیں 1000 سال بیت اللہ میں گزار دیں تب بھی حسین ابن علی کی ایک نگاہ کا مقابلہ جب حسین ابن علی کی ایک نگاہ کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا تو اس کا مقابلہ کون کرتا ہے جس کی پوری زندگی کو خلاصہ جو دیکھیے غار ہے سرکار ہے دیدار ہے لگاتار ہے بار بار ہے جھولی صدیق کی ہے سر خدا کے نبی کا ہے نبی جو نگاہیں اٹھائے وہ صدیق اکبر کو دیکھے صدیق نگاہیں جھکائے تو آمنہ کے لال کو دیکھے اس کا مقابلہ کون کرتا ہے یہ آپ تو صحابہ کو پیر مانتے ہو آل محمد کو پیر نہیں مانتے تب کیسے بھی تمہارے سنیوں کی کتابوں پر لکھا میرے پیر صحابہ دیوار پر لکھا میرے پیر صحابہ مسجد میں لکھا میرے پیر صحابہ کار کے پیچھے بھی لکھا تھا میرے پیر صحابہ تم سیدوں کو نہیں مانتے تم نے صحابہ کو مانا اور ایک نے تو یوں کہا کہ تم نے آل نبی کو تم نے کمیوں کو مانا اور بدبخت آدمی جو کمیوں کا احترام اس لیے کرتا ہے کہ محمد عربی کے در کا کمی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں تو نبی کے گھر کے باہروں کا احترام ہم کتنا کرتے ہیں نہیں سیدوں کو پیر نہیں مانا کیونکہ ہر جگہ پر لکھا میرے پیر صاحب تو اس سے پوچھو مائی ڈیئر منا یہ بھائی تو گالی ہے اس میں بھائی پیار بھری بات ہے یقین مانے کہ اتنی محبت سے میں نے کہا بیوی کو نہیں کہا کہ مائی ڈیئر اسے کہو مائی ڈیئر بنا کیا تیرے بچے کی کتاب پر لکھا ماں کی دعا بائی پر لکھا ماں کی دعا کتاب پر لکھا ماں کی دعا کاپی پر لکھا ماں کی دعا دکان پر لکھا ماں کی مطلب یہ ہے کہ منگنی کا پتر اماں کو تو مانتا ہے ابا کو نہیں مانتا تو جواب کہ نہیں اماں کی محبت کا اقرار کرنے سے بھلا ابا کا انکار کہاں پر ہوتا ہے یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کی محبت کا اقرار کرنے سے آل محمد کا انکار کہاں پر ہوتا ہے ہمارے ہاں پیری مریدی کے 4 بڑے سلسلے کتنے بھائی چشتی سہروردی نقشبندی قادری اور ہم چاروں سلسلوں کو برحق مانتے ہیں چاروں کو پیر ہمارا چشتی ہو باقی 3 کا انکار نہیں کرتے پیر ہمارا قادری ہو باقی 3 کا انکار نہیں کرتے پیر ہمارا نقشبندی ہو باقی 3 کا انکار چونکہ چاروں کو مانتے ہیں اور جو سب کو ماننے والا ہو وہ عمل والا بھی ہوتا ہے ایمان والا بھی ہوتا ہے اور جو کچھ کو مانے کچھ کو چھوڑے شر والا بھی ہوتا ہے شیطان والا بھی ہوتا ہے ہم کیسے بلا دیں اپنے دادا استاد علامہ توسیع کی وصیت نصیحت کو کہ ہر نیک کو مانو ہر نیکی کو مانو تو پیغمبر کے گھرانے سے بڑا نیک کون ہے اور گھرانے کے عمل سے بڑی نیکی کون سی ہمارے نیک کو بھی مانے ہم نیکی کو بھی ہمارے پیری مریدی کے 4 بڑے سلسلے چشتی سہروردی نقشبندی قادری ان میں چشتی سہروردی قادری ان 3 سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی جل مرتضیٰ کہتے ہیں اور ایک سلسلہ ہے نقشبندی جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یعنی ہم نے پیری مریدی کے 3 سلسلے جناب علی سے لیے ایک سلسلہ ابو بکر اب جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے نہیں آپ نے آل محمد کو پیر نہیں مانا تو ہمت کر کے بتا کہ میں آل محمد سے تجھے اپنے 3 بڑے سلسلے دکھاتا ہوں تو اپنی قوم میں اپنے دین میں اپنے مذہب میں جناب علی سے لی جانے والا کو ایک سلسلہ نہیں لنگڑی لولی سلسلی دکھا تیری سلسلی علی سے نہیں ملتی میرے 3 سلسلے جناب علی سے ملتے یہ اپنے حدیث سے کہاں سے آپ نے حدیث صحابہ سے نہیں آل محمد سے نہیں دور دور بیٹھے سوال بھی اپنا جواب بھی اپنا فتوہ لگائے سنیوں پہ تو عقل کو ماتم کر یا اماں کے کردار پہ ماتم کر ہمارے یہاں حدیث کا ذخیرہ کیا ہے ہمارے یہاں حدیث کی 6 بڑی کتابیں کتنی بڑی کتنی بڑی اور ان کے ہاں میرے ماموں ذاکری کرتے تھے شوقین تھے ذاکری جب کبھی گھر میں آتے تو بہن بھائیوں کا پروگرام بن جاتا آج ماموں کی دوڑ لگوانی ہے روٹی کے ٹکڑے 4 ماموں جی فرار جن کو روٹی کے 4 ٹکڑے برداشت نہیں ان کی حدیث کی 4 بڑی کتاب 3 میں نہ 13 میں 3 کھڑے پو 12 بعد پیغمبر کے یاروں کی 3 کانے نمازیں کتنی پڑھتے ہو جی فجر پڑھتے ہیں ظہرین پڑھتے ہیں مغربین پڑھتے ہیں جن کی عبادت ہی کانی ہو مذہب تو بلے بلے ہو یہ قرآن آپ کا یہ 70 گز لمبا کھولو تو 140 گز 1 گز میں فٹ کتنے 3 تو 140 ضرب 3 جواب ہے 420
تو جن کی کتاب ہی 420 ہو تو مذہب تو بلے بلے ہو گئے. اس کہتے گھر کی سنبھالنی اعتراض سنیوں پہ اندر حضور کدی کدی ڈانگ بھی پھیرے کرو منجی تلے بہت کچھ مل جائے گا. اور ڈانگ کی سیدھی بندی مولوی کی ہو تو فائدہ بھی بڑا ہو گیا انشاءاللہ. بھئی حدیث کہاں سے لیتے ہو؟ ہمارے یہاں حدیث کی 6 بڑی کتابیں، ان کے ہاں 4 بڑی کتابیں. ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، ان کی کتابوں میں القافی جیسی کوئی نہیں. ہماری کتابوں میں جو حدیثیں موجود ہیں 6 کتابوں میں، ان کی تعداد 34,000 ہے. ان کے ہاں جو 4 کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 44,000 موجود ہے. ہمارے ہاں بخاری شریف میں تکرار ہٹا کے 7,000 روایت موجود ہے. امام جعفر صادق کا قول اپنی کتابوں میں دکھا. کتاب بھی تیری، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی. تو باپ کی نہ مانے، باپ کی نہ مانے، کتاب کی منانے تو میں تو کیسے بتاؤں گا؟ حدیث سے کہاں سے لی؟ ہم نے حدیث سے کہاں سے لی؟ ہم نے جو حدیث لی ابو بکر صدیق سے 142، فاروق اعظم سے 537، عثمان غنی سے 146، امیر معاویہ سے 163، جناب سلمان فارسی سے 60، ابو ذر سے 62 اور جناب سیدنا حضرت عمار بن یاسر سے 82، 281 کی حدیثیں ہم نے لی. سیدنا علی کی بہن حضرت ام ہانی ان سے ہم نے حدیث لی 46 اور جناب علی کے بھائی عقیل سے ہم نے حدیث لی 26. اور ابو بکر کے بڑے بیٹے سے ہم نے حدیث لی 6. حسین ابن علی، علی کے چھوٹے بیٹے سے ہم نے حدیث لی 43. کتنی 43 حدیثیں مولا حسین سے ہم نے لی. حسینی اور تم بتاؤ. ہم نے 34,000 میں سے لی 43. یار لوگوں نے 44,000 میں سے مولا حسین سے جو حدیثیں لی ان کی ٹوٹل تعداد ہے 60. 60 نہیں، حضرت حسن مرتبہ سے ہم نے جو حدیثیں لی تو ان کی تعداد جا کے بنتی ہے 35. اور یار لوگوں نے ٹوٹل 21. سیدہ فاطمہ اسی نبی سے کی بیٹی ہے. تمہارے 82 کتابوں کے حوالے میں ابھی دیتا ہوں کہ پیغمبر کی بیٹیاں 4. الکافی کتاب تیری، نہج البلاغہ کتاب تیری، جلال اجن کتاب تیری، باب نمبر 5 بھی تیرا، باب نمبر 51 بھی تیرا، ذبح عصیب کتاب بھی تیری. سب میں لکھا ہے پیغمبر کی بیٹیاں. پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ. کتنی حدیثیں لی تم نے؟ علامہ تاج الدین حیدری بہت بڑا مناظر ہے پڑوسیوں کا. پڑوسی جانتے نا بھائی، الفاظ کے پردے پہ ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوگے کو نام لیا جائے گا. جی بھائی، علامہ تاج الدین حیدری کے اہل سنت نے سیدہ فاطمہ سے حدیث لی وہ 58 ہے. کتنی؟ 58 حدیث. اور یار لوگوں کی کتابوں میں 44,000 حدیثوں میں سیدہ فاطمہ پیغمبر کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں، خاتون جنت سے جو یار لوگوں نے اپنی کتابوں میں حدیثیں لی ان کی تعداد جا کے بنتی ہے پوری 1 بھی نہیں. فتویٰ اہل سنت یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. جو 58 حدیثیں لے وہ منکر زہرا ہے، جو 1 بھی نہ لے وہ وارث زہرا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی سے جو ہم نے حدیثیں لی ان کی تعداد 1584 ہے. جو یار لوگوں نے لی ان کی تعداد 690 ہے. کتنی؟ اور 690 میں سے 1584 نکال دیے جائے تو باقی کیا بچیں گے؟ 690 میں سے 1584 نکال دیے جائیں تو باقی کتنے بچیں گے؟ چلے بارک اللہ. ایک صوفی بھائی بولو ٹھیک. اب فتویٰ کیا ہے؟ 690 لینے والا وہ علی کا وارث ہے، 1584 لینے والا یہ علی کا منکر ہے. اسے کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. اس قوم سے ہم شکوہ کیا کریں جو ٹٹو کو بھی مولا کہتے ہیں. علی بھی مولا، گھوڑا بھی مولا. لیبل تو ہے نا بھی سوچنے کا. ہم جو کہ معاویہ بھی جنتی، علی بھی جنتی، معاویہ صحابی نبی اور علی بھی
نہیں تم بڑے گستاخ ہو، تم نے علی اور معاویہ دونوں کا مقام ملا، ہم صحابی کا مقام صحابی کیا کرتے ہیں، تو یہ تو ہو گستاخی، اور تم جناب علی کو بھی مولا کہو، گھوڑے کو مولا کہو، یہ تو سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی اعتراض کرتا یاد نہیں کرتا، ہم نے جو حدیثیں لی حضرت حسین ابن علی کی اولاد میں 37 اولادیں ایسی ہیں جناب علی کی جو اولاد علی کی ہے، رابی اہل سنت کی، 17 اولادیں حسین ابن علی کی اولاد حسین کی، رابی اہل سنت کی۔ تم نے 12 اماموں سے کیا لیا؟ تو حضور کبھی تشریف لائیے نا، کھویا بھی کھلائیں گے، حدیثیں بھی دکھائیں گے، مان گیا تو ٹھیک ہے، اپنی کتاب ہی نہ مانے پھر چپل کباب، بوٹ پلاؤ، گھسن پیڑے، دھکم پیل، مار کٹائی، دوارا شے پاپو، چاٹوں کی چٹنی، تھکوں کا سلاد، جوتوں کی بریانی بھی کھلائیں گے۔ مانتا باپ کو نہیں، اعتراض صدیق اکبر تو علاج ہی۔ ہم نے حدیثیں کتنی لی؟ حدیث کی 6 بڑی کتابیں، امام بخاری میں 6 حدیثیں، امام مسلم نے 7، ابو داؤد میں 3، ترمذی میں بھی 3، امام نسائی نے 1 حدیث کی 12 امام سے، حتیٰ کہ حسین ابن علی کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین سے بھی حدیث لی اہل سنت۔ نماز عید پڑھنی 6 تکبیروں کے ساتھ، ہم نے یہ حدیث لی تو سیدنا حسن مجتبیٰ سے لی۔ قنوت میں دعا پڑھنی، کون دعائے قنوت پڑھنی، کون سی حدیث ملی تو امام حسن مجتبیٰ سے لی۔ ہم نے دین دیا آل نبی سے بھی، اصحاب نبی سے بھی۔ ایک حدیث دیکھیں، حضرت امام شفیق بلخی رحمہ اللہ تعالی، یہ امام اہل سنت کے بہت بڑے پیر بھی تھے، نیشہ پور میں تشریف لائے امام علی رضا۔ امام علی رضا کون ہے؟ جو 8ویں امام ہیں، موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور امام علی رضا حضرت امام تقی رحمہ اللہ کے والد گرامی ہیں، امام لکی رحمہ اللہ کے دادا ہیں، اور یہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے بیٹے، جعفر صادق کے پوتے، امام باقر رحمہ اللہ کے پڑپوتے۔ تشریف لائے نیشہ پور میں، امام نے اپنے مدرسے میں چھٹی کروا دی، چلو سارے آل نبی کا استقبال کروا۔ سب نے اپنی اپنی چادریں اٹھائیں، رستے میں چھاؤں کر لی کہ آل رسول کی سواری جو آئے تو آل رسول کو دھوپ کی شدت پریشان نہ کرے۔ 8ویں امام کو ہمارے امام دھوپ کی پریشانی کا دیکھنا برداشت نہ کرے تو کیسے مان لیں کہ فاروق اعظم نے پیغمبر کی بیٹی کے گھر کو آگ لگا دی تھی؟ رسول پاک کا نماز جو آ گیا، امام شفیق بلخی رحمہ اللہ نے لگام پکڑی کھچر کی، ایک جگہ پر بٹھا کر حضور ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہو۔ تو امام علی رضا رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ کیا کہ میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام باقر سے، انہوں نے سنا اپنے بابا زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے بابا حسین ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے بابا جناب علی سے، انہوں نے سنا اللہ کے نبی سے، انہوں نے سنا جبرائیل امین سے، جبرائیل امین نے سنا خود خالق کائنات سے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ خدا کا الہ ہے، خدا کا جس نے کہہ دیا تو آپ بھی کہنے لا الہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ خدا کے قلعے میں آ گیا، خدا کے قلعے میں۔ حدیث مکمل ہو، اب اس کو نقل کیا اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے۔ کیا کہا؟ حدیث یہ ہے ان کا جس گھر میں وہ پاگل پن کا مجنون دیوانہ قسم کا مریض موجود ہو، ڈاکٹر جواب دے چکے ہو کہ بس اب ہمارے بس کا روگ ہی کوئی نہیں، کہ ایسے مریض پہ یہ حدیث نہیں، حدیث کی سند۔ سند کیا ہے؟ کہ آپ نے نام لینا ہے ان افراد کا کہ جناب علی رضا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، امام باقر، زین العابدین، حضرت حسین، جناب علی، اللہ کے نبی، جبرائیل امین، خالق کائنات، یہ نام لے کے مریض پہ دم کر دو، اللہ لا علاج کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جن کے ہاں اماموں کا نام وظیفہ بن جائیں وہ آل بیت کے حبدار ہوتے ہیں، غدار کبھی بھی نہیں ہوتے۔ چلے آخری بات اور بات ختم ہے۔ جی دین کہاں سے لیا؟ ہم نے دین لیا امام آدم سے، تو امام آدم نے کس سے لیا؟ امام آدم کے نے دین لیا آل محمد سے۔ یہ آل محمد سے کیسے لے لیا؟
تو حضرت امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا. حضرت امام اعظم کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں، اولاد سیدنا علی کی ہے. حضرت علی کی اولاد سب سے بڑا بیٹا کون؟ حسن مجتبیٰ ہے. حسن مجتبیٰ کا بیٹا کون؟ حسن مصنع ہے. حسن مصنع کا بیٹا کون؟ جناب عبداللہ ہے. عبداللہ کا بیٹا کون؟ جناب محمد. اسی محمد کی آگے پشت میں اولاد پیدا ہوئی جس کا نام رکھا ابو صالح موسیٰ. ابو صالح موسیٰ کون ہے؟ جو دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، بہتا سیب دیکھا، اٹھایا کھایا، دل میں یہ بات آ گئی. مالک سے پوچھا کون؟ الٹے کر وہ آئے، باغ کے مالی سے کہا حضور مجھے معاف کر دے. تو باغ کے مالی نے اس نوجوان کو دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ 1 سال تک میرے باغ کا مالی بن، تب تجھے معاف کروں گا. سال کے بعد جو آئے تو بابا جی اب معاف کیجیے. تو بابا جی پہچان کے بندہ نہیں، بندے کا پتر ہے. کہ اب میری بیٹی سے شادی کر. بیٹی کون؟ جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی. شادی کی، کمرے میں خاتون بڑی حسین و جمیل. واپس آئے کہا بابا آپ نے کچھ کہا تھا، خاتون کوئی اور ہے. خاتون کوئی. تو بابا جی نے کہا بیٹی میری میں بتاتا ہوں. اندھی کیوں کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں. بہری کیوں؟ اس نے آلات موسیقی کی آواز کو نہیں سنی. گونگی کیوں؟ اس کی زبان پہ اللہ کے نشکری والا جملہ آیا کوئی. ٹنڈی منڈی کیوں؟ اس نے کبھی قبیلہ گناہ کا ارتکاب کیا کوئی نہیں. اس خاتون کا نام ہے فاطمہ اور 10 کی پشت میں اولاد ہے حضرت حسین ابن علی کی، نوجوان ابو صالح موسیٰ، اور 11 کی پشت میں اولاد ہے حسن مجتبیٰ کی. جب باپ ایسا ہو اور ماں ایسی ہو تو اللہ نے اس جوڑے کو جو بیٹا عطا کیا ہے اسی کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ہم نے تو آل کو یوں مانا، ہم نے تو آل کو. تو بتا تو نے کیا مانا؟ تو نے نبی کو مانا. جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا تھا کہ آ جا علی کو نبی بنا کر. جبرائیل بھول کے بجائے علی کو محمد کو نبی بنا کر چلے. تو نے سیدہ فاطمہ کو یوں مانا کہ سیدہ فاطمہ نے 4 مرتبہ جناب علی سے لڑائی کی. یہ تو تیرا جواب ہے. حسین ابن علی نے دودھ نہیں پیا اپنی اماں کا. کیوں کہ حسین ابن علی کا پیدا ہونا سیدہ فاطمہ کو پسند ہی نہیں تھا. حسن مجتبیٰ کے بارے تو نے کیا لکھا؟ زمانہ جانتا ہے کہ نوز بلے یوں بار جاتے ہیں کہ صلح نہ کرتے. صلح کیوں نہ کرتے؟ نبی کا حکم تھا، نبی نے تعمیل کی. تو نے اہل بیت کے بلے چھوڑا کیا ہے؟ ہم نے اہل بیت کا بگاڑا کیا ہے؟ کبھی موقع ملے تفصیل سے آ جانا، فرصت میں بیٹھیں گے، پیار محبت کی باتیں بھی ہوگی، ایک دوسرے کو تعارف بھی کروائیں گے کہ اہل بیت کا حقدار تو ہے یا نہیں. چلے آخری بات اور بات میں آج جو نہیں مسئلہ یہ ہے، یہ آل محمد کو نہیں مانتے. ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں اور یہ سنی جی یہ آل محمد کو نہیں مانتے. یہ پیار محبت والے معاملات، یہ شجرہ ہے محبت کا. رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو ماننے والے ہم ہیں، یہ آل کو ماننے والے یار لوگ ہیں. یہ شجرہ محبت کا پارٹ 1 ہے، 3 اس کے حصے مکمل ہے. جب کبھی کوئی آپ کے علاقے میں آ جائے نا ذاکر اہل بیت اور وہ تنقید کرے اہل سنت میں، اس کہنے اہل بیت کے ماننے والے نام نہاد ذاکر صاحب آپ نے آج ہمیں شہادت کے مسائل بھی سنا. مسائل تو اتنا بتا دیجئے کہ حضرت علی کی بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہیں، دامادوں کے نام کیا ہیں. حضرت حسن مجتبیٰ کی بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہیں، دامادوں کے نام کیا ہیں. مولا حسین ابن علی کے بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا، کربلا کی دھرتی پر شہید ہونے والوں کے نام کیا ہے. اگر یہ بتا دے تو 5000 انعام میں. اور اگر مجلس کا ٹائم بھی ہو جائے، میزبان بار بار فون بھی کرے لیکن جواب ایک ہی ملے، ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دی مومنٹ، پلیز ٹرائی لیٹر. تو پھر جان جائیے گا کہ رانگ نمبر تھا. صاحب کبھی تشریف نہیں لائے. جو کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں، 12 اماموں کو مانتا ہوں، لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا، تو یاد رکھ ابو بکر کا انکار کر کے تو 12 میں سے ایک کو بھی نہیں مانتا. کیوں؟ یہ 12 امام کو یاد رکھیں. سیدنا علی جو مرتضیٰ جناب علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 آپ کے داماد، اور جناب علی کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے. اس کے سر پہ غازی کا علم رکھو کہ علی کے 9 شہید
शहीद बेटों का नाम बता। अभी अपनी जबान से कैसे बताए कि करबला की धरती पर कटने वाले जनाब अली के 9 शहीद बेटे, और मैं पहला बेटा कौन है? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, हुसैन इब्न अली। हजरत अली शल मुर्तजा जनाब हसन मुर्तजा के 5 पोते हसन के बेटे शहीद हुए करबला की धरती पर। किताब तरी बताए जनाब अब्दुल्ला बिन हसन, कासिम बिन हसन, बिशर बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर इब्न हसन। हजरत हुसैन इब्न अली के करबला की धरती पर शहीद होने वाले बेटे कौन है? तेरी किताब तंबीह अल अशराफ बताए कि बेटा हुसैन का भतीजा हसन का पोता अली का पड़पोता अबू तालिब का नाम है उसका अबू बकर। किताब तरी बताए नासिम तवारीख, किताब तरी बताए तारीखुल अइम्मा, और किताब बताए मसलक फरेबी के नाम पर आलिम दीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सादी शाह शरीफ वाले पीर मोहम्मद बिन नजमुद्दीन जामे रसूल शिराजिया सरदार चपल चौक ताकत दरबार लाहौर सब बताए बेटा हुसैन का भतीजा हसन का पोता अली का शहीद करबला का नाम था उसका उमर। बारह इमाम कौन है? हजरत अली की 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटे, 27 आपके, और जनाब अबू बकर सिद्दीक हजरत अबू बकर की 4 बीवियां, 3 बेटे, 3 बेटियां। 3 बेटों का नाम क्या है? सबसे बड़ा बेटा तो नाम उनका अब्दुल रहमान है, दरमियानी बेटा तो नाम उसका अब्दुल्ला है, आखिरी बेटा तो नाम उसका मोहम्मद। ये अब्दुल्ला हो गए शहीद, बाकी बेटे बचे 2, जनाब अब्दुल रहमान, जनाब मोहम्मद, दोनों की हुई शादी, अल्लाह नबी औलाद। अब्दुल रहमान को बेटी, मोहम्मद को ये बेटा, बेटी का नाम है अस्मा और बेटे का नाम है कासिम। कासिम पोता अबू बकर का, अस्मा पोती अबू बकर की, तो अबू बकर सिद्दीक की पोती पोती, अबू बकर सिद्दीक की पोती और अबू बकर के पोते का आपस में निकाह, अल्लाह ने दी इनको बेटी तो नाम रखा उम्मे फरवा। तो अबू बकर की पड़पोती भी है, अबू बकर की पड़नवासी भी है, और जनाब अली की पड़पोती का निकाह हजरत अली के पड़पोते के साथ हुआ। अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह तो रब तआला ने अली के पड़पोते को अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बदन से तो बेटा अता किया है, उसका नाम रखा हजरत इमाम जाफर सादिक। जाफर सादिक को दिया बेटा तो नाम रखा मूसा कासिम। मूसा कासिम का बेटा तो नाम रखा अली रजा। अली रजा का बेटा तो नाम रखा इमाम तकी। इमाम तकी का बेटा तो नाम रखा इमाम नकी। इमाम नकी का बेटा तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी। हसन अस्करी का बेटा तो पैदा हुआ 12वां इमाम। अज़ान के बाद या इमाम अल्लाह जल्ल अल्लाह जल्ल। तो किसे बुलाते हो जी? 12वां इमाम, इमाम मोहम्मद मादी को। बाद लोग तो बेचारे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, या इमाम अल्लाह जल्ल अल्लाह जल्ल, इमाम जल्दी आ। पूछा जालिमो इमाम के पास सिम कौन सी? मुमकिन है वहां पैकेज कोई ना हो, रिप्लाई कोई नहीं होता, सिग्नल कोई नहीं, सर्विस कोई नहीं, तुम्हें जवाब देना गवारा करते ही कोई नहीं। मोबाइल पे मैसेज, हिम्मत करके इतना बताओ कि 12वां इमाम है कौन? कहते इमाम मोहम्मद मादी है। तो इमाम महदी का तारुफ क्या है? इनकी अपनी किताब अन-नज्म साकी में अल्लामा नूरी तबल से लिखा कि 12वां इमाम जब आएगा नाम उसका मोहम्मद होगा, लक़ब उसका मादी होगा, और कुनियत उसकी अबू बकर होगी। क्या होगी? क्या होगी? तो 12वां इमाम कौन? जवाब मिला इमाम मोहम्मद मादी है। इमाम मोहम्मद मादी कौन? जवाब मिला हसन अस्करी रहमुल्लाह के बेटे हैं। हसन अस्करी कौन? जी इमाम नकी रहमुल्लाह के बेटे हैं। इमाम नकी कौन है? इमाम तकी के बेटे हैं। इमाम तकी कौन है? जी अली रजा के बेटे हैं। अली रजा कौन है? इमाम मूसा कासिम के बेटे हैं। भाई मूसा कासिम कौन है? जाफर सादिक के बेटे हैं। भाई जाफर सादिक कौन है? इमाम बाकर के बेटे हैं। और इमाम बाकर की घरवाली कौन है? इमाम जाफर की अम्मा कौन है? उसका नाम सैयदा अस्मा है। अस्मा की उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा की अम्मा कौन है? इमाम जाफर की नानी कौन है? इमाम बाकर की सास कौन है? उसका नाम सैयदा उम्मे सैयदा अस्मा है। अस्मा का अब्बू कौन है? उसका नाम अब्दुल रहमान है। और अब्दुल रहमान का बाबा कौन? नबी के पहलू में सोने वाला, नबी का पहला यार सिद्दीक अकबर। तो मेरे आबाओ अजदाद को भौंके जी भाई, तो मुझे तो कहे शाह साहब मैं आपको तो मानता हूं, आपके नाना को नहीं मानता, मैं तो चली छोड़ जी भाई। तू किसी साल से कहे मार जितना तो बने पर प्योर नहीं में बनेगा, तेरा दांत का नहीं में बनेगा, तो क्या करेगा? यकीन वाले भैंसों वाला फौड़ा लेके सियाल तेरे पीछे यूं चढ़ेगा, रहे अल्लाह का नाम। क्यों? तू इसे माने आबाओ अजदाद को न माने, तुझे कौन छोड़ेगा? तू क्या मैं इमाम को मानता हूं लेकिन इमाम के नाना को नहीं मानता, याद रख। हाथ इमाम का होगा, कोड़ा उमर का होगा, पिछवाड़ा तेरा होगा।
الحمدللہ ہم نبی کو مانے، علی کو مانے، آل نبی کو مانے، جماعت نبی کو مانے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کانے بھی نہیں ہیں، کسی لانتی کے کانے بھی نہیں، سنی ہے، ٹنگ سنی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے نبی کی ذات کا بھی دفاع کرنا ہے، نبی کی آل کا بھی دفاع کرنا ہے، اور نبی کے صحابہ کا بھی دفاع. لیکن یہ دفاع ہم نے دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر نہیں کرنا. یہ دفاع کرنا ہے امتی بن کے، محمدی بن کے، امتی بن کے، محمدی بن کے، امتی بن کے، محمدی. کیسے؟ جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی نا بھائی جی. اچھا یوں دیکھو تو برابر ہو، لیکن اگر پلیٹ میں بوٹی پڑی ہو تو اٹھانے کے لیے 5 کی 5 برابر ہو جاتی. جب تک یہ 5 ایک نہ ہو تو فائدہ حاصل ہوتا ہی. جب تک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ایک نہ ہو تو دین کا تحفظ ہوتا ہی نہیں. ہم نے تحفظ جو کرنا ہے کہ نسلوں کی بھی خیر ہو، فصلوں کی بھی. سنڈیاں پاکستان میں کافی ساری آ گئی. کچھ سنڈیاں وہ ہیں جو فصلوں کو لگتی ہیں، کچھ سنڈیاں وہ ہیں جو نسلوں کو لگتی ہیں. جو فصل کو سنڈی لگ جائے وہ 6 ماہ کا نقصان کرتی ہے، جو نسل کے ایمان کو لگ جائے یہ صدیوں کے اکابر کی محنت کو پامال کرتی ہے. جو سنڈی فصل کو لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، اور جو نسل کے ایمان کو لگ جائے اس کالی سنڈی کو ایرانی سنڈی کہتے ہیں. جو فصل کو لگ جائے اس کے لیے سومی سائٹن بھی ہے، ڈینیٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہے. اور جو نسل کے ایمان کو لگ جائے اس کے لیے پمپ چاہیے، خادم رضوی والا، پریشر چاہیے، احسان الہی ظہیر والا، اور سپرے چاہیے حق نواز چاہیے.